نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیا ایک نام الدیان پڑھیں گے۔ الدیان قرآن میں تو نہیں ہے لیکن سنت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ثابت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی آدمی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی ہے، تو میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر کجاوا باندھا اور 1 ماہ کا سفر طے کیا اور شام آیا یعنی سیریا پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ صاحب حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اگر آپ کو سیرہ یاد ہو تو عبداللہ بن انیس یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا بھیجا تھا خالد الزحلی جو تھا اس کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے مدینہ کے لیے ارادہ کر رہا تھا۔ تو وہ ان کا جو کارنامہ ہے وہ بہت ایک انسان کو حیران کر دیتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح یہ صحابہ کرام تنہا پوری آرمی جتنا کام کر جایا کرتے تھے۔ بہرحال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر پہنچا تو دربان سے کہا کہ عبداللہ سے کہو جابر دروازے پر حاضر ہے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے جابر؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ اپنا لباس رونتے ہوئے آئے اور ہم نے معانقہ کیا یعنی ہم گلے لگے۔ تو میں نے کہا آپ کے حوالے سے مجھے ایک حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جو کہ قصاص کے بارے میں ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ سننے سے پہلے کہیں ہم میں سے کسی کی موت واقع نہ ہو جائے، تو اس لیے میں فوراً حاضر ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ روز قیامت لوگ ننگے بدن اور بے ختنہ تہی دامن اٹھائے جائیں گے، اور ایک آواز آئے گی، اسے دور والا بھی ایسے ہی سنے گا جیسے قریب والا سنے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں ہی بدلہ دینے والا ہوں۔ دوزخی اس وقت تک دوزخ میں نہ جائے گا جب تک کہ میں اسے قصاص نہ دلاؤں گا، اور نہ ہی جنت والا جنت میں داخل ہوگا حتیٰ کہ میں اسے قصاص دلوا دوں گا، یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بھی قصاص ہوگا۔ ہم نے کہا ہم اللہ عز و جل کے پاس ننگے بدن خالی ہاتھ اور بے ختنہ آئیں تو قصاص کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا۔ حاکم نے اضافہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی امام حاکم کی جو روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت بھی تلاوت کی تھی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، کہ آج کے دن ہر نفس کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے کمایا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں بھی رکھا ہے، اور یہ مستدرک الحاکم میں بھی ہے یہ حدیث۔ الدیان کا مطلب ہے بدلہ دینے والا اور محاسبہ کرنے والا۔ اللہ عز و جل اول و آخر ساری مخلوق کو جمع کریں گے، ان پر نہ تو کوئی لباس ہوگا، نہ جوتے ہوں گے، اور نہ ان کے پاس دنیا کا کوئی سامان ہوگا، پھر وہ انہیں بدلا دیں گے اور ان کا محاسبہ کریں گے۔ دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے آگے اس کا حساب ہوگا، اگر عمل اچھے ہیں تو خیر پائیں گے، اور اگر شر ہے اور برے اعمال ہیں تو شر والا اور برا ہی انجام ہوگا۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایک خوشخبری مل جائے گی، اور وہ دکھاتا پھرے گا اپنا نامہ اعمال سب کو، جیسے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ دکھائے گا لوگوں کو، اور وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ وجہ بتائے گا اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں ملنے کی، اور وہ وجہ کیا ہوگی
کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اپنے حساب کتاب کے ساتھ میرا سامنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چھپاتا پھرے گا اور وہ پچھتائے گا اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا، کہ میں تو یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ جو موت آئی تھی وہ بس میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دکھایا جاتا۔ تو یہ اللہ الدیان کی مالک یوم الدین ہے نا، جو جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو جزا سزا کے دن کا اگر وہ مالک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جزا سزا ہونی ہے، اور اگر جزا سزا ہونی ہے تو کسی نے جزا سزا دینی تو ہے، کوئی تو ہے جس نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر اللہ الدیان کا یہ جو نام ہے یہاں پر اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کے فیصلے کرنے ہیں اور جزا اور سزا دینی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ غافر آیا 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الانبیاء آیا 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، پس کسی چیز کا ظلم نہ ہوگا، اگرچہ رائی کے دانے کے برابر چیز ہوگی تو اسے ہم لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ پھر اسی طرح سے سورہ الزلزال، یہ تو آیت ہر کسی کو آتی ہے، یاد ہے، اور پیورلی اللہ تعالیٰ کے اسم الدیان کو ایکسپلین کرتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پھر اسی طرح سے سورہ النساء آیا 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر دے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک تو ہمیں کانسیپٹ ملا نامہ اعمال کا، دائیں بائیں ہونے کا، میزان کا، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کا۔ دوسرا ایک کانسیپٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ہمیں قرآن میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ الدیان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہر دفعہ 2+2 4 نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الدیان ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ الرحمن الرحیم بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ، کیونکہ اسی نے دینی ہے نا، وہ جتنی دے دے، اس کی مرضی جتنی دے دے، یہ اس کو پتہ ہے کہ کتنی ڈیزرو کرتا ہے یہ بندہ، یہ کتنی ملٹیپلیکیشن ڈیزرو ہوتی ہے۔ الدیان میں اللہ تعالیٰ کا جو بیسک فارمولا ہے کہ وہ ہے کہ ہر نیکی 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی، اور جو برائی ہے وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رہے گی، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ پھر وہ مٹ بھی جائے گی، توبہ سے بھی مٹ جاتی ہے، بعض اوقات کسی تکلیف کے آنے سے مٹ جاتی ہے۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کرنے کے اور انسان کی برائیاں ختم کرنے کے بھی طریقے بنائے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیا 30 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، اس دن ہر جان جو اس نے خیر کا عمل کیا ہوگا اسے حاضر پائے گی، اور جو اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی حاضر ہوگا، اور وہ خواہش کرے گی اس کے اور اس کے عمل کے درمیان دور کی مسافت ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی الدیان ہونے میں یہ بھی ہے کہ ہر عمل سامنے پڑا ہوا ہوگا، انسان ہر عمل کو دیکھے گا، اور ظاہر ہے کہ جس کا عمل برا ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میرے اور اس عمل کے درمیان بعد المشرقین ہو جائے، یعنی دوری ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ وہ دن ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال،
اور اس کی اپنے اعمال سے کوئی دوری نہیں ہو سکے گی۔ قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے کیونکہ وہ جزا اور حساب کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4، وہ حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، یعنی اعمال کا حساب لے کر جزا اور سزا دینے کا مالک ہے۔ پھر فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، سورہ النور آیا 25، اس دن اللہ ان کا حق بدلہ پورا دے دے گا، درست بدلہ جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا کھجور کا آدھا دیا ہوا ٹکڑا احد پہاڑ جتنا اجر لے آئے تو اس کو وہ مل جائے گا۔ اگر کوئی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر کی اس کی نیکیاں بھی مچھر کے پر کے برابر ہو جائیں تو اللہ الدیان اس کو وہی سزا دیں گے، اتنا ہی دیں گے۔ پھر فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یہ آیت ہم ابھی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آج کے دن ہر انسان کو، ہر جان کو، ہر نفس کو وہی مل جائے گا، اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ الجاثیہ آیا 28، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر فرمایا انا لمدینون، الصافات آیا 53، کہ یہ جو لوگ آپس میں ایک ڈائلاگ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا بے شک ہم بدلہ دیے جائیں گے، تو یہ انہوں نے آپ کو مدینون کا لفظ سمجھانے کے لیے اور الدیان کے لفظ کی مزید وضاحت کرنے کے لیے یہ آپ کو بتایا ہے کہ سورہ الصافات میں یہ لفظ آیا ہے۔ جب ایک صاحب عقل کو یہ ادراک ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الدیان یعنی بدلہ دینے والا ہے، اور قیامت کا دن روز جزا ہے اور حساب کا دن ہے، اور اس دن کی ملاقات کمپلسری ہے، ضروری ہے، ہو کے رہے گی، اور اس دن سارے اعمال ضائع ہوں گے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ سورۃ الکہف کی اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ انسان کے ہاتھ میں اس کی کتاب ہوگی اور وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ کیا ہے اس کتاب کو، یہ تو کوئی چھوٹی بات، کوئی بڑی بات یہ چھوڑتی ہی نہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد انسانوں کو ایک دفعہ دکھا کر پھر جس چیز کو چاہے تو معاف کریں، جس گناہ سے انسان نے توبہ کی ہو اس کو معافی مل جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس انسان کو معاف کریں گے، لیکن ایک دفعہ اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ تو اگر انسان کو یہ پتہ ہو تو اس دن کے لیے مکمل تیاری کی اس کی فکر ہوگی۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی اور گناہ بھولتا نہیں، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر آج سے 20 سال پہلے بھی کوئی صدقہ کیا تھا تو وہ پرانا ہو کر ختم نہیں ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں نشو و نما پاتا ہے، بلکہ اللہ الدیان اس طرح سے بھی بدلہ دیتے ہیں کہ انسان صدقہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں یہاں تک کہ تمہارا کھجور کا دیا ہوا ٹکڑا جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اور کیسے اس کی نشو و نما کرتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے یا مینڈھے کے بچے کی نشو و نما کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کو وہ سیدھا نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی گناہ اللہ کو بھولتا ہے، اور بدلہ دینے والا الدیان سوتا نہیں ہے۔ اب جیسے چاہو ہو جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک عقل مند انسان اس زندگی کی جو مہلت ملی ہے اس میں سیلف انالیسس کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنا محاسبہ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور اب تو جو ایموشنل انٹیلیجنس کے 5 جو ڈومینز ہیں نا، ان میں سے ایک ڈومین ہے سیلف انالیسس کی، کہ نو یور سیلف، آپ اپنے آپ کو سمجھیں۔ آپ کو اگر جیلسی ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غلط ہیں، آپ کو جیلسی ہو رہی ہے۔ آپ کو کسی غلط بات پہ یا کسی بے جا آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ یو شوڈ نو یور سیلف، کہ مجھے ان جگہوں پر غصہ آتا ہے، مجھے ایسی ایسی باتوں پہ غصہ آتا ہے، یا حسد ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس قسم کی جتنی بھی چیزیں انسان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو اس کو ختم کرتی ہیں یا اس کو کمزور کرتی ہیں۔ تو
اپنا سیلف انالیسز انسان کو اوپر اٹھاتا ہے، انسان کی ترقی کرتا ہے، ذہنی اس کا ارتقاء ہوتا ہے اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور کم عقل بیکار رہتے ہیں، اپنی گمراہی میں مگن ہیں، اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے لگے ہیں، اور یہ اچانک پشیمانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو اس سوچ سے زندگی گزارتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، تو پھر تو وہ اچانک کی پشیمانی میں ہی گرفتار ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، خود اپنی جانوں کا محاسبہ کر لو۔ یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے کہ ہاں بتاؤ بھائی یہ کام کیا تم نے، یہ کام کیوں کیا، یہ کام اگر نہ کیا تو کیوں نہ کیا، اس سے پہلے خود اپنا انالیسس کیا کرو اس دنیا میں، اس زندگی میں، اور اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو، میری ورتھ ہے کیا اللہ کی نظر میں۔ کل کے حساب کی بنسبت آج اپنی جانوں کا محاسبہ کرنا آسان تر ہے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار رہو، اس دن کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ ظالم لوگ اور لوگوں پر ستم ڈھانے والے لوگ اس دن کی ہولناکیاں اور حساب کی شدت کو یاد نہیں رکھتے، اسی لیے وہ ظالم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ظلم کرتے ہیں، اور روز آخرت کے الدیان کے اس اعلان پر کان نہیں دھرتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الدیان اس دن کہیں گے کہ دوزخی کا اگر اہل جنت پر کوئی حق ہے تو تب تک وہ دوزخ میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا یہ حق میں اسے دلا نہ دوں۔ اسی طرح کسی جنتی پر کسی جہنمی کا اگر حق ہے تو تب تک یہ جنت میں نہ جائے گا جب تک اس سے یہ حق اسے دلوا نہ لوں، خواہ یہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ حدیث بھی ہم نے پڑھ رکھی ہے نا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بدلہ ایک دفعہ دلوائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو جانور ہیں یہ مٹی ہو جائیں گے، ان کے لیے بہرحال جنت اور دوزخ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جب سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حساب کس چیز کا ہوگا، ہم تو خالی ہاتھ خالی بدن ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تو غریب یا مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو روز قیامت نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہوں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ کے باوجود وہ دوزخ کا حقدار ہو جائے گا، اور یہ اللہ الدیان ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح کا بے لاگ انصاف اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان، دنیا کی کوئی عدالت، چاہے وہ انصاف کرنا چاہتی بھی ہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پہلے سنائی بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ روز آخرت حقوق والوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ عربی کے کسی شاعر نے اس کی اس طرح سے ترجمانی کی ہے، واللہ آگاہ رہو ظلم کرنا تو کمینہ پن ہے، اور ظلم کرنے والا ہمیشہ برائی والا ہی رہتا ہے، اور بدلہ دینے والے کی طرف ہم نے روز جزا کو جانا ہے، اور جھگڑنے والوں نے اللہ کے پاس ہی جمع ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے کہ اس دن جزا و سزا کے فیصلے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ الفجر 22 سے 24۔
آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، اس دن دوزخ کو لایا جائے گا اور انسان نصیحت پکڑے گا لیکن اسے نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ انسان کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ لہٰذا ہمیں اس عظیم دن کے بارے میں فکر کر لینی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الدیان ہے، جو بدلہ دینے والا ہے، اور اس دن صاحب حق کے حقوق ادا ہوں گے، اور یا تو برائیاں ملیں گی اور یا اچھائیاں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے پاس اکیلے آؤ گے، اور اس دن قضا کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے، نافرمانیوں کی پردہ دری ہوگی اور گناہ بے پردہ ہو کر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ندامت اور رسوائی سے بچائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل ایمان قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے نفع دیں گے، صرف وہ فائدے میں رہے گا کہ جو الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پہنچا قلب سلیم لے کر، ایک شرک سے پاک دل، ایک دل کی تمام جو بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، سب چیزیں جو ہم دل کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، لالچ ہے، طمع ہے، بخیلی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے پاک دل قلب سلیم ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنرلی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے مقامات پر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کو کیا کیا بدلہ دینا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ آیا 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنرلی ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگ، ان کو کیا ملے گا؟ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر جب بھی ان کو پھل ملیں گے کھانے کو وہ کہیں گے ہاں اس طرح کے تو ہمیں کچھ ملتے جلتے دنیا میں بھی ملتے تھے، لیکن وہ صرف ان کے دیکھنے میں ان کو لگیں گے ملتے جلتے، ورنہ وہ ذائقے میں، عمدگی میں، پائیداری میں وہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا اور جنت کی نعمتوں کا، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بدلہ جو ملنے والا ہے اہل ایمان کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو، اور جنہوں نے ایمان لائے، نیک عمل کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے اوپر اللہ کا ایسا اجر ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بھی البقرہ 277 سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا کے غم بھی ان کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز ملی تو اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کی خوشیاں اور ان کے غم آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے ایک اور بدلہ جس کا اللہ الدیان نے وعدہ کیا ہے، المائدہ 9، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت ملے گی، معافی مل جائے گی۔ ایک اور جگہ پر سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن میں دیگر اور مقامات پر بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو لوگ بڑے بڑے کبائر سے اور فواحش سے بچتے رہے تو ان کے لمم جو ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی گناہ میں وہ مبتلا ہوئے کوئی نفس کی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے، تو وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ الدیان کا رحم۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، غرفات، اونچے اونچے اسکائی اسکریپرز، بالا خانے ملیں گے اہل ایمان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور پھر ان کے نیچے تجری من تحتها الانہار، نہریں بھی ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی۔
پھر ایک اور جو جنت کی اللہ الدیان کی طرف سے نعمت ہے وہ ہے خالدین فیہا، وہاں کی ہمیشگی، ہمیشہ رہیں گے وہ ان نعمتوں میں۔ پھر سورہ روم آیا 15 میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغوں میں ہوں گے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ باغوں میں ہوں گے اور خوشیاں پا رہے ہوں گے، گلیڈ ٹائیڈنگس، کبھی کوئی خوشی کی خبر آ رہی ہے، کبھی کوئی گڈ نیوز آ رہی ہے، کبھی کوئی خوشخبری مل رہی ہے، کبھی کہیں سے مبارکباد آ رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر آیا 7 میں کہ اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ کفر کے لیے بھی تو اللہ الدیان ہے نا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید، سخت شدید عذاب، جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر سورہ الطلاق آیا 11 دیکھیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بندوبست کرتے ہیں، ان کو شرک کے، کفر کے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اس دنیا میں بھی معاملہ ہے اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بغیر کٹنے والا، بغیر ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک تو ہم نے بات کر لی ایمان اور عمل صالح کی کہ کیا کیا نیکیاں اس کے لیے ہیں۔ پھر پرٹیکولر بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ پرٹیکولر بھی بتائے ہیں کہ کس عمل کی کیا جزا ہے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ کا جزا سزا دینے کا ایک فارمولا ہے وہ ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو آپ کریں گے نا اسی طرح کی، اسی جنس کا آپ کو اجر ملے گا۔ فار ایگزامپل، جو کسی مسلمان کی برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الدیان ہونے کے ناطے اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کو یہ جزا ملے گی کہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ جو ہیں وہ ایکسپوز نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، وہ مقروض ہے، اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو بعد میں دے دینا، آج دینے تھے آج نہیں دے سکتے، ہفتے بعد دے دینا، مہینے بعد دے دینا، کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر آسانیاں کرے گا۔ جس نے کسی انسان کا کوئی کرب، اس دنیا کے تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کی دور کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کی طرح کی کوئی تکلیف اس انسان سے دور کریں گے۔ اگر کوئی انسان اپنے کسی بھائی کے عیب کو ایکسپوز کرنے کے لیے درپے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ایکسپوز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے انفق انفق علیک، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپسی دیتے ہیں۔ پھر جس کسی نے اپنا حق کسی کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حق معاف کریں گے۔ جس نے کسی کو معاف کیا، کسی کی خطا سے درگزر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کریں گے۔ پھر کچھ اور گناہ ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا کچھ نیکیاں ہیں جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ربا، سود خوری، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، آگ والے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس صدقات، صدقات کے لیے اللہ الدیان نے کیا کیا نہیں بتایا ہمیں۔ پہلی مثال سورۃ البقرہ، کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ جو بویا جاتا ہے اس میں سے ایک گندم کی بالی نکلی اور اس میں ہر ایک میں 7 بالیاں اور ہر ایک میں 100 دانے، تو 700 کی ملٹیپلیکیشن، اور پھر جتنا اللہ چاہے اتنا بڑھا دے۔ پھر ایک اور مثال کمثل جنۃ بربوہ، جیسے ایک باغ ہو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو پچھتاوا نہیں ہوتا ہے کاش اتنے پیسے کیوں لگا دیے، ان کو ہوتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پلیٹو کے اوپر کوئی باغ تھا،
اس کو اگر بارش برسے تو پھر تو وہ ایسے لش گرین اس کی پیداوار ہوتی ہے، اور بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی ڈرزل، ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر صدقات کا ایک اور کہ اگر آپ چھپا کے صدقہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ آپ کی برائیاں آپ سے دور کرے گا، آپ کی کمزوریاں، آپ کے عیب آپ سے دور کرے گا، ویکنیسز دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ پھر اسی طرح سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں دن میں، رات میں، چھپے اور کھلے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور کہ اللہ تعالیٰ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بخیل کے لیے اللہ الدیان کا کیا معاملہ ہے کہ اس کا مال تلف ہوتا ہے۔ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ سخی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اس کو اور دے، اور دوسرا جو ہے بخیل کے مال کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے۔ پھر جھوٹ کی کیا سزا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب۔ جو اللہ کی مساجد سے روکیں ان کی کیا ہے اللہ الدیان کے ہاں؟ خزیٌ وعذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور عذاب عظیم ہے۔ پھر آپ دیکھیے، یہ ون لاسٹ ہم لے لیتے ہیں، ورنہ قرآن حکیم میں تو آپ جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جتنی جنت کی صفات ہیں، جتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جنت کے نظارے کرائے ہیں، وہ سب اس کے الدیان ہونے کا مظاہرہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الدیان کس کس طرح سے اپنے بندوں کو بدلا دے گا۔ اینڈ آن دی ادر ہینڈ جتنی جہنم کے بھی نظارے ہیں وہ بھی اس کے الدیان ہونے کا ہی مظہر ہیں۔ سورہ الانسان میں آپ دیکھیے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، کافروں کے لیے تو ہیں توق اور چینز اور زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ ایسے پیالوں میں پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی اس کے اندر کچھ خوشبو یا خوشبودار ڈرنکس ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اور کیا ملے گا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، صبر کا بے شمار اجر ہے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کچھ گنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو اللہ بے حساب اجر دیں گے۔ یہ ہے وہ الدیان جس کے ہاں 2+2 4 نہیں ہے، جس کے ہاں ملٹیپلیکیشن ہے اجر میں۔ پھر فرمایا ان کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت اور ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج اور نہ تیز ٹھنڈ، کوئی ایکسٹریم ویدر نہیں وہ دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایک ایپیٹمی ہے وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ مشروب، پاکیزہ شراب، ایسی دنیا والی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہے ایپیٹمی اس الدیان کی۔ اس ایک سورہ کے اندر 3 ہیں چیزیں جو پینے کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جنتی ہیں نا وہ خود یفجرونہا تفجیرا، وہ خود آیا نمبر 6 میں آتا ہے کہ کافور جو ہے وہ ایک چشمہ ہے جنت کا، جس میں سے اللہ کے بندے خود اپنی نہریں اور اس میں سے ایسے ٹریبیوٹریز نکال کے اپنی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اس مین نہر کی اندر سے۔ دوسرا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے ان کے ارد گرد ایسے خدمت گار لڑکے، اور وہ کیا لے کے پھریں گے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، زنجبیل کی آمیزش والے ان کو پلائے جائیں گے، خدمت گار ان کو پلائیں گے۔ تو ایک نہریں انہوں نے خود کاٹی، دوسرے خدمت گاروں نے آ کے ان کو پیش کیا، اور ایپیٹمی کیا ہے؟
پھر وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان کا رب ان کو شراب طہور خود پلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ الدیان۔ اور پھر اللہ الدیان یہ نہیں فرماتے کہ میں نے کوئی تم پر احسان کیا ہے اتنا کچھ دے کے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے بدلہ جو تم کیا کرتے تھے اور جو کوششیں، جو ایفرٹس تم نے دنیا میں کیں۔ اور انسان کی تو حقیقت یہ ہے کہ ایفرٹ ہی ہے، اس کے علاوہ تو انسان کہیں کچھ پہنچنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو تمہاری ایفرٹس کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کر لی اور اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا۔ اور پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ الدیان بندوں کو اپنا دیدار بھی کرا دیں گے، اور پھر وہ ایسی لذت ہوگی اس دیدار میں اہل ایمان کو جو کروایا جائے گا کہ جس کے بعد جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے کم تر ہو جائیں گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ الدیان سے، اس کے پاس تو بے شمار اجر ہیں، کہ ہم اس سے اجر لینے کے قابل ہو جائیں، ہم اس سے اجر لینے کے اہل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جہاں اتنی بھلائیاں، اتنے خزانے، اتنی کچھ مل رہا ہو، تو وہاں انسان کے حصے میں یا کچھ نہ آئے یا شر آئے تو پھر انسان کی اپنی ہی محرومی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی بھی اس طرح کے بدلے سے بچائے کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو یا جس کو ہم چھپاتے پھریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔